دیکھیں یہ سخت ترین بے ادبی ہے۔ علماء نے تو استاد کے لیے بھی اس منع کیا ہے کہ اگر استاد، حالانکہ اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ اوپر بیٹھا ہو نشست پہ اور شاگرد قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوں تو یہ قرآن کی سخت بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو فرض کرنے کوئی پرابلم ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کچھ ہے، تو وہاں سے چلا جائے، وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے، کسی دوسرے مقام پر بیٹھے۔ لیکن اس طریقے سے بیٹھنا کہ لوگ نیچے ہاتھ میں لے کر قرآن بیٹھے ہوں اور یہ اوپر براجمان ہوں، یہ قطعاً غلط ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عذاب کا خوف دل میں رکھ کر توبہ کرنی چاہیے۔ محسوس ہوتی ہے، نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ٹھنڈک میں تو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ لاش خراب نہ ہو، تو بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹھنڈ عذاب کی شکل میں اس پہ مسلط ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے۔ آپ نے غسل وغیرہ دے دیا تو جتنی جلدی دفنائیں بہت ہی بہتر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر نیک ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچے اور راحتیں حاصل کرے، اگر بد ہے تو اپنے انجام کو پہنچے اور مطلب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹھنڈک اس پہ عذاب کی شکل میں نازل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، درگزر بھی فرما سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بجلی چوری کرنا یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں یقیناً اس کا بل جو ہے پورے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اس پی این ٹی پہ جتنے علاقے کے اندر بجلی جا رہی ہوتی ہے سب میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے کہ الیکٹرک بچے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو خیر وائر بھی چینج کر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہو رہے ہیں، میٹر باہر لگائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مہارت تامہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کتنا ہی کچھ کرتے رہیے، اور پاکستانی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ تو یہ آپ کا راستہ نکالنا آپ کو وقتی طور پہ راحت تو دے گا، لیکن آخرت میں اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ مجھے میسیج آیا تھا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سیاسی پناہ لے کر آ جاتے ہیں، یا آسٹریلیا سے کسی نے کہا تھا، یا ایسے ہوتا ہے کہ اللیگل طور پہ داخل ہو جاتے ہیں، ویزا نہیں ہوتا، اب انہیں کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس اپنی آئی ڈی تو ہوتی نہیں، تو جن کی آئی ڈی ہوتی ہے یہ ان کی آئی ڈی پہ استعمال کر کے کام کرتے ہیں، اور جن کی آئی ڈی ہوتی ہے وہ اس استعمال کے 10% یا 20% ان کی سیلری کا لیتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے کی آئی ڈی استعمال کر کے کام کرنا اور ان کا پھر یہ 10% یا 20% لینا، ان دونوں کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ کسی ملک میں اگر سیاسی پناہ لے بھی لی ہے اور وہاں پر جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کا جاب کرنا اللیگل۔ اس طرح اگر ویسی لیگل وے میں داخل ہو گئے اور پھر وہاں پہ جاب کرنا، دونوں غلط۔ ایک تو ایک گناہ، دوسری بات ہے کہ اپنی آئی ڈی استعمال کرنے دینا، یہ بھی گناہ۔ اس پہ دھوکہ اور جھوٹ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، جب میں یو کے یو ایس اے میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ہم اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں تو خود مسلم کمیونٹی کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب وہاں کی گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر بینیفٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے جھوٹ بول کر بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ اب جب ہم اس باتوں کو مسجد میں بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کی نشاندہی کیوں کی؟ یعنی اگر باہر کی گورنمنٹ بلا امتیاز مسلمان یا کافر کے امتیاز کے بغیر بینیفٹس دے رہی ہے تو آپ ان کو لوٹیں، جھوٹ بولیں، اپنے اسلام کو بدنامی پر پیش کریں، اپنے مسلمان ہونے کو آپ داؤ پہ لگا دیں، اپنے آپ کو آپ ذلت پر پیش کریں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پولیس کارروائی کرے، وہ سب منظور ہے، لیکن اگر کوئی حق بات بولے، سچ بولے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ کافر سے بھی دھوکہ اور جھوٹ شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اب اس میں جو کوئی یہ دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور جو اس آئی ڈی کے اوپر پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی غلط لے رہے ہیں۔ یہ کسب خبیث ہے، آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اگر ایسا لیا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ اپنی آئی ڈی اس طرح بالکل یوز نہ ہونے دیں، چاہے آپ کو پکڑے جانے کا خوف نہ ہو۔ اکثر ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن خوف نہ بھی ہو تب بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو، یہ گناہ ہے، لہٰذا اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کسی بہن نے پوچھا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ بھئی آپ کی بہت نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی نظر لگ جاتی ہے، اس طرح کہنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی کڑوی نظر ہے، کم وقت کے جب بھی آتے ہیں کپ ٹوٹ جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کرنا یہ بدگمانی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ نظر لگ گئی نہیں لگ گئی، آپ حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حتمی مینس 100% شیورٹی کے ساتھ کہ بھئی اسی کی نظر لگی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، پیار بھری نظر ڈالتے ہیں،
اس نظر سے ایک نظر اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں باہر والوں نے نظر لگائی، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی نظر فلاں کی؟ ہاں چلیں فرض کر لیں کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں جب بھی گھر میں آتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان ویسے تو کلیکشن ملاتا ہے، تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے اپنی کسی نعمت کا تذکرہ نہ کریں، احتیاط کر لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے جیسے بعض اوقات ایک بہو کے 4 بیٹے ہیں تو بچوں کو نہ آنے دیں سامنے کہ بھئی وہ دیکھیں گے تو بولیں گے ہائے اس کے 4 بچے ہیں۔ اس طرح عورتوں کے بھی تو بڑی مسائل ہیں نا کہ ایسے منہ بھر کے بول دیں گے ہائے ہائے 4 بچے، بھئی تم تو لگتی نہیں 4 بچوں کی ماں، او ماں گئی اور کلٹی ہو گئی بستر کے اوپر۔ تو یہ عورتوں کے بھی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو لیکن بہرحال ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وسوسہ دل میں پیدا ہو اور احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی کے اوپر الزام لگانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی تسبیح کے دانے باہر کو گرائیں اندر کو نہ گرائیں، الٹے ہاتھ سے نہ پڑیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کی تسبیح تو یوز ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو دانوں کے اوپر پڑھتے تھے یا پتھروں کے اوپر اگر استعمال کرنا ہوتا تھا گنتی کرتے تھے۔ تسبیح تو بعد کی ایجاد ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہ بھئی اندر کو نہ گرائیں باہر کو دانے گرائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے شرعی لحاظ سے، خواہ مخواہ ہم اپنی قیودات لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس طرح کی چیزوں کو ایسا پیش کرنا کہ گویا کہ یہ ایک شریعت کی تعلیم ہے، اس سے اصل ہوتا کیا ہے کہ اصل دین تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں اتنے ہمیں وساوس میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اتنا الجھا لیتی ہیں اپنے اندر کہ ہم انہی کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر اکثر چیزیں جو ہوں گی نا، آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں سے 98% جو ہے نا وہ ہوں گی جو ہمارے موجودہ معاشرے میں چیزیں پیدا ہو گئیں، اونلی 2% کا تعلق کوئی اصل دین سے ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، آپ چاہیں کلاک وائز گھمائیں چاہے اینٹی کلاک وائز چینی ملائیں، سب کی تاثیر باقی رہتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، اور یہ خاص طور پر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے جانوروں کو خواہ مخواہ اپنے کھانے کے لیے آپ ذبح کر لیتے ہیں، تو بھائی یہ پھر جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنے جانوروں کو مار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب نفع اٹھانا جو ہے نا، بعض اوقات تو وہ کھانے سے ہوتا ہے، بعض اوقات پہننے سے ہوتا ہے، بعض اوقات اسی طرح تجربات کرنے سے ہوتا ہے، پھر انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہم جانوروں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کو مارتے ہیں کھاتے ہیں، حالانکہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں، دیگر اس طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ریسرچ وغیرہ کے معاملات ہیں، اگر جانوروں پہ اولا نہ کریں تو کس پہ کریں گے؟ انسانوں پہ ڈائریکٹ کریں گے، اور پھر انسان مرے گا، پھر اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس لیے اس میں اس طرح کی ریسرچ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا ضرورت جانور کو اذیت اور تکلیف دینا شرعی لحاظ سے بالکل ممنوع ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک جائز مقصد کے لیے، بلکہ انسانوں کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے اگر اس طرح کے تجربات کیے جائیں تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا اگر ایک زوجہ سے شادی کی ایک پہلے، پھر 1.5-2 سال بعد دوسری زوجہ سے شادی کی، تو کیا دونوں کا حق مہر بالکل یکساں رکھنا ضروری ہوتا ہے یا فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں یکساں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حق مہر میں سب سے پہلے شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، پھر بیوی کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا اگر شوہر مالدار ہے، اب یہ اور پھر یہ شادی کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے، مثلا ایک مالدار عورت سے، ایک درمیانے درجے کی مڈل کلاس، ایک غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو اس کو مالدار کو مالداروں والا نان نفقہ دینا ہوگا، اور درمیان والی کو بہتر ہے مالدار والا ورنہ اوسط درجے کا، اور غریب کو اوسط درجے کا۔ اور اگر یہ شوہر فرض کر لیں کہ درمیانے درجے کا ہے اور مالدار سے نکاح کرتا ہے، تو اب لازم بات ہے اب شوہر کی حیثیت کا پہلے اعتبار ہوتا ہے، اس کو اوسط درجے کا دے گا۔ دوسری بیوی جو اوسط درجے کی، اس کو اوسط درجے کا، جو غریب ہے اس کو غریب والا دے سکتا ہے اس صورت میں۔ اور اگر یہ خود غریب ہے اور 3 بیویوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا نفقہ دے گا۔ یعنی ان چیزوں کے اندر، نان نفقے وغیرہ کے اندر
تفاوت ہو سکتا ہے۔ یوں ہی حق مہر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے خاندان کا مہر کچھ اور مقرر ہوتا ہے، بعض سے کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت امیر عورت سے شادی کی، اس کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے، دوسری غریب بچی سے شادی کی، ان کا حق مہر کم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جو عدل و انصاف کا بیویوں کے درمیان کہا جاتا ہے وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہوتا، مخصوص چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ نان نفقے اور مہر کے اندر تفاوت رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں جب کفر کا لفظ آتا ہے نا، تو کبھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعی کافر ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کافروں والی عادت اپنا لی، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری اختیار کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر نہیں ہوا، یا اس کا مطلب ہے اس نے بہت بڑی ناشکری کی یا کافروں والا عمل کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ امام شافعی اس کے ظاہر کا ہی مفہوم لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے مسلمان کو گالی دینا یہ کفر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافروں والا عمل ہے، یا ناشکراپن اس نے کیا ہے، یا اس طرح اگر وہ گالی دینے کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہونے کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہومات لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں جو شرعی احکام ہیں کہ عورت کو نہ دیکھنا، اس طرح ٹچ نہ کرنا، یہ عام اور نارمل حالتوں کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ایکسیڈنٹ کی صورتیں ہوتی ہیں یا ناگہانی آفات جیسے زلزلہ آ گیا، کوئی بلڈنگ کے نیچے دب گئے، بلڈنگ گر جاتی ہیں بعض اوقات، یہ صورتیں ان عام شرعی احکام سے مستثنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں واجب ہوگا کہ اگر ایک مرد ہے اور عورتیں ہیں گاڑی کے اندر تو ان کو نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو ساتھ لے جاتے تھے جنگوں میں، اور وہ مجاہدین کی تیمارداری کرتی تھیں، اور یقینی سی بات ہے وہ سب محرم تو نہیں تھے، نامحرم تھے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ مستثنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ دونوں گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ ہاں کوئی بری نیت کے ساتھ ہاتھ لگائے اور اس کی نیت میں فطور ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر اس کو وبال ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، واقعی بچانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئسچن آیا تھا آفیئر کہ یہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں سمندری جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام سی فوڈ جائز ہے۔ چنانچہ اب مچھلی کسے کہیں گے اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ جس کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے، یا کسی ملک میں یا شہر میں عرف ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہے کہ جی یہ مچھلی ہے تو وہ مچھلی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گل پھڑے ہونے چاہیے، اس کے پر ہونے چاہیے، اس کے فلاں چیز ہونی چاہیے، اصل یہ ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہو۔ چنانچہ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جھینگا مچھلی میں ہے یا کیڑوں میں شمار ہوگا۔ جنہوں نے اس کو مچھلی کہا وہ کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے، اور جو کہتے ہیں یہ کیڑے کی فیملی سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں ناجائز ہے۔ اور جب اختلافی مسئلہ ہو جائے تو حتی الامکان بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کھایا جائے، لیکن اگر کوئی اس کو کھائے گا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، اس لیے کہ جھینگوں کو بھی بہت ساری جگہوں پر یہ جھینگا مچھی دیکھیں آپ مشہور ہوتا ہے، مچھیرے آتے ہیں نا بیچنے کے لیے، جھینگا مچھی آواز لگا رہے ہوتے، تو مچھیروں کے عرف میں ہی بعض اوقات اس کو مچھلی قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ اس کو مچھلی کہتے بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فقہا نے بعض نے اس کے جواز کا حکم بھی دیا ہے تو کوئی کھا رہا ہو تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، خود اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، نہ کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ برے کی برائی بیان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں برے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلانیہ طور پہ برائی کرنے والے، دوسرے ایسے جو چھپ کر برائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ چل گیا۔ جو اعلانیہ طور پہ برائی کر رہا ہے اس کی برائی کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے، تو وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جواز یا عدم جواز کی بات کر رہا ہوں، کوئی فضیلت نہیں ہے کہ بیان کریں تو بڑا ثواب ملے گا، بہتر ہے نہ ہی کریں، لیکن کر دیں تو گناہ بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جو چھپ کر برائی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے، اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کی برائی کا اثر مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے، لوگ اس کے اس برائی کو نہ جاننے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کر نقصان کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ جیسے کوئی غلط قسم کا عامل ہے، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں یہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، غلط قسم کی تصویریں بنا لیتا ہے اور دیگر جیسے آج کل بہت سارے جعلی قسم کے عاملین ایسا کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ سب کے سامنے عیاں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسلمان بھائی بہن مسلسل نقصان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ یا کوئی دکاندار ایسا ہے جو چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکے سے لوگوں کو بیچتا ہے، تو پھر اس کی برائی کو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں۔ اور تیسری قسم کی برائی کہ کسی شخص کی برائی عام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مسلمان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں، اس کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ اصلاح ضرور کریں اس کی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے، کرتے رہے بھائی، اصلاح ضرور کریں، لیکن اس کو بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ اس کی اصلاح اچھے انداز سے کریں لیکن بیان نہ کریں۔